سعودی عرب گئے، رمضان کا مہینہ آیا لیکن وہ لت لگی ہوئی تھی۔ افطار کے بعد وہ چسکی لیتے تھے، نماز مغرب ادا کرتے تھے، عشاء کی نماز ادا کرتے تھے، تراویح پڑھ کر پھر آیا گیا، پھر چسکی لیتے تھے، پھر اس کے بعد تذکیر میں، تلاوت میں، تہجد کی نمازوں میں مصروف ہو جاتے تھے، پھر اس سے بھی فارغ ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر چسکی لیتے تھے۔ یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھی، اپنی زندگی کے احوال لکھے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں یہ عادت میری پڑی ہوئی تھی، میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ارشاد سامنے میں آتا ہے کہ اگر سچی توبہ نہیں کی تو ایسے فرد کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو اس مرض میں یا اس بیماری میں یا اس لت میں مبتلا ہوگا، الحمدللہ کوئی ایسا شخص نہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی رات کی مغفرت کے لیے پہلی جو شرط تھی اس شرط میں ہم کامیاب ہیں، لیکن ایک دوسری شرط ہے ذرا اس سے یہ تھی کہ آج کی رات اس شخص میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے جس نے اپنے والدین سے قطع تعلق کر لیا ہو یا ان میں سے ایک سے قطع تعلق کر لیا ہو، باپ رخصت ہو گئے، ماں سے کوئی رابطہ نہیں، یا ماں رخصت ہو گئی اور باپ سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس کا بھی ذکر اس حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا ہو۔ پہلے منبر پر اللہ کے رسول نے قدم رکھا تھا اور اس پر آمین کہی، اور دوسرے منبر پر جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ آمین آمین اور آمین آپ نے 3 بار کہا، ذرا وضاحت تو کریں، دعا تو کوئی مانی نہیں گئی ہے۔ تو وہ جو دوسری دعا پر آمین کہی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جسے اپنے والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا سایہ میسر آیا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ ذرا سوچنے کا ہے، اخبارات میں رپورٹ آتی رہتی ہے، بہت سارے واقعات تحریر ہوتے رہتے ہیں کہ اسی شہر کراچی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے والدین کے ساتھ۔ نئی نئی شادی ہوئی اور بیگم نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے صاحب جو ہیں، ابا جو تمہارے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، رات بھر کھانستے رہتے ہیں، نیند میری پوری نہیں ہوتی ہے، ابھی فجر کی نماز سے وہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ایک گرم چائے چاہیے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں جا کے جمع کریں، 5,000 6,000 10,000 روپے مہینہ ہوگا، وہ آپ جا کے ان کو چیک دے دیں اور کہیں کہ آپ یہیں رہیں۔ وہ ایسے ہی واقعہ ڈان نے آج سے کئی سال پہلے رپورٹ کیا تھا کہ خاتون کو لے کر گئے اولڈ ایج ہاؤس میں اور کہا یہ میری پڑوسن ہے، ذرا پریشان ہے، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے، پڑوسی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے اور میں ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کر رہا ہوں، اور آپ بتا دیں کہ ہر مہینے ان پر کیا اخراجات آئیں گے وہ میں چیک دے رہا ہوں۔
چیک دیا اور وہاں سے نکل گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ والدہ نے پوچھا کہ وہ میرا بیٹا ہے اللہ تو وہ کہاں چلا گیا؟ ابھی ابھی تو یہاں کھڑا تھا، آپ سے بات کر رہا تھا، تو کہاں چلا گیا؟ اب وہ جو منتظمین تھے اولڈ ایج ہاؤس سے، انہوں نے کہا وہ آپ کا بیٹا تھا؟ ہاں میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، میں اس کی سگی ماں ہوں. لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی پڑوسن ہیں اور وہ آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آیا. ان کی آنکھوں سے آنسو آیا. اسی شہر کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان افراد کے لیے جنہیں والدین کا سایہ میسر آیا ہو یا ان میں سے ایک کا سایہ میسر آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. ذہن میں تازہ رکھیے گا کہ کسی بھی پیر کا نسخہ، کسی مولوی کا نسخہ، کسی عالم کا نسخہ جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، کوئی تعویذ دے دیں، میرے لیے آپ دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اسے پڑھتا رہوں اور یہ جو پریشانی میں گرا ہوا ہوں اس پریشانی سے میں نہیں نکل جاؤں. کوئی نسخہ، کوئی تعویذ، کوئی ذکر کام نہیں آ سکتا ہے اگر والدین کی دعا اس میں شامل نہ ہو. والدین کی دعا سب سے اہم چیز ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور وہ یہ کہ خاتون آتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر کوما کی حالت میں ہے. میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ القمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن ان کی زبان گنگ ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں. میں بار نے کوشش کی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ میرے ساتھ تشریف لے چلے میرے گھر، اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا دیں، کلمہ آخر پڑھا دیں تاکہ ان کی موت بھی واقع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا ان کو ان کی عبادت کا درجہ مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو ان خاتون کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا دو. وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں القمہ بھائی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تینوں جو افراد گئے ہیں اور بار کہہ رہے ہیں، لیکن القمہ بھائی کی زبان گنگ ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. واپس آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیتے ہیں کہ القمہ کی زبان گنگ ہے، بول نہیں پا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ہم ذرا بات کے مناظر کو ذہن میں تازہ کریں. وہ منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آگ لگاؤ، آگ جلاؤ، اور جب بھڑکنے لگے تو اس میں القمہ کو ڈال دو. بیوی چیخ پڑی کہ آپ کے دوست صحابی ہیں، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ابھی زبان ان کی گم ہو گئی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاتا ہوں. پھر پوچھتے ہیں کہ ان کے والدین حیات ہیں؟ معلوم ہوا کہ والد صاحب تو رخصت ہو چکے ہیں اور والدہ زندہ ہے. لے چلو مجھے ان کے پاس. ابھی آپ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی.
اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ علقمہ کی والدہ ہیں؟ ہاں میں علقمہ کی والدہ ہوں۔ آپ ناراض ہیں علقمہ سے؟ ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض؟ ذرا جواب بھی سن لیجیے گا، نوجوان بالخصوص سنیں۔ میں اس لیے ناراض ہوں کہ جب سے اس نے شادی کی ہے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دینے لگا۔ بس پرائیورٹی اس کی بیوی ہو گئی ہے۔ وہ رات کے 3 بجے کہتی ہے کہ اگر مجھے اس وقت کوئی کیک پیس کھانا ہے تو وہ لے کے آنا ہے، اور اگر میں رات کے پہلے پہر میں کہوں کہ بیٹا بازار سے یہ دوا لا دو تو وہ کہتا میں بہت تھکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو بیوی سے کہی تھی کہ آگ لگاؤ اور علقمہ کو ڈال دو، ماں چیخ پڑی۔ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے معاف نہیں کیا تو اس سے بھیانک آگ اس کی منتظر ہے۔ جب یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھی خاتون نے کہا کہ آپ گواہ رہیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، وہ ساری کوتاہیوں کو معاف کر دی۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ پھر وہی تینوں صحابہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، اور جب وہ گئے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ شگاف انداز میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر آنکھیں بند کر لی، معافہ پڑا۔ ایک شادی شدہ مرد کے لیے جب تک کہ اس کے والدین حیات ہیں فرسٹ پرائیورٹی ترجیح افضل اس کی والدہ اور اس کے والدہ۔ خواتین یہاں موجود ہیں، میں ایک واقعہ اور بھی سناؤں گا کہ ان کی فوقیت کیسی ہے اور کتنی اہمیت ان کی فوقیت، شوہر کی کیا حیثیت۔ ذرا ذہن میں رکھی گئے کہ آج کی رات کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک تو کثرت سے شراب نوشی کرنے والے، اور دوسرے اپنے والدین کے نافرمان۔ ایک صاحب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جن کے والد شدید بیمار ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو خط لکھا کہ بیٹی آ جاؤ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت موت سے پہلے اپنے بال بچوں کو دیکھ لو۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ والد محترم اچھے القاب کے ساتھ دل تو میرا بھی چاہتا یہی کہ میں اپنی زندگی کے جو دور گزر رہا ہے اس میں آپ کی خدمت کر سکوں تاکہ میری آخرت بن جائے، تو میں کیا کروں؟ میرے شوہر نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک کہ میں واپس نہ آؤں تم اپنے گھر سے قدم نہیں نکالو، اور میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہذا معذرت تھا۔ یہ واقعہ پورے معاشرے میں سوسائٹی کے اندر گردش کر رہا تھا کہ ایک عورت اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ اس کا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہیں جانا۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی جائے۔ چنانچہ چند افراد آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، لہذا آپ اجازت دے دیں کہ وہ خاتون اپنے باپ کے پاس چلی جائے، دیکھ لے اپنے باپ کو، پھر واپس آ جائے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جس شوہر نے اپنی بیوی کو منع کیا ہو کہ میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں کون ہوں جو اس کو اجازت دے دوں کہ جاؤ اپنے والد کی خدمت کر سکو؟ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ ہاں ایسا کرو کہ مجھے اپ ڈیٹ رکھو، اگر کوئی واقعہ رونما ہو گیا تو مجھے اس کی اطلاع دینا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑے صاحب رخصت ہو گئے، بیٹی کو دیکھ نہیں پائے، بیٹی ان کو دیکھ نہیں پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے کہا کہ میت تیار کرو اور اس خاتون کے گھر لے جاؤ، باپ کا دیدار کرا دو۔ پھر تدفین ہوگی، میں بھی ساتھ ساتھ چلوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، میت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نارمل نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ایڑیوں کے بل یا چوہے کے بل آپ چل رہے ہیں، پورا پیر آپ نہیں رکھنا ہے۔ قبرستان پہنچ جاتی ہے میت، تدفین ہو جاتی ہے، دعائے مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ واپس آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نارمل چال، ٹھیک ٹھاک چال۔ جب منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آئی کہ جب میت قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو آپ کی چال نارمل چال نہیں تھی، کبھی آپ ایڑیوں کے بل چل رہے تھے، کبھی چوبلے کے بل چل رہے ہیں، اور جب واپس آپ آئے ہیں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پیر میں کوئی تکلیف نہیں تھی آپ کے۔ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس باپ کی میت میں اتنے فرشتے آئے تھے کہ مجھے زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کے جنازے میں گیا۔ باپ کے صبر اور اس خاتون کی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری پر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوش ہوا ہے کہ اس میں فرشتے اتنے۔ ایک شادی شدہ عورت، اس کے لیے جو فرسٹ پرائیورٹی ہو گئی وہ فرسٹ پرائیورٹی اس کا شوہر ہو گئی۔ جب غیر شادی شدہ ہے، پرائیورٹی اس کے والدین ہے۔ مرد کے لیے جو فرسٹ پرائیورٹی ہے، جو فرسٹ پرائیورٹی وہ اس کے والدین ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا اس واقعے کے تناظر میں وہ حدیث پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا دوسرے منبر پر اور کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جسے والدین کا سایہ میسر آیا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چونکہ شب قدر کی ممکنہ شب قدر کی پہلی رات، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس رات کی جو اہمیت ہے اور جو فضیلت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، چاہیے تو حکومت وقت کو تھا، یہ جو بات میں سنا رہا ہوں صدر مملکت کو چاہیے تھا، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا، چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا، چیف آف آرمی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ریڈیو کے اوپر اور ٹیلی ویژن کے اوپر ریکارڈ کراتے ہیں کہ اے اہل پاکستان، ذرا آج کی رات مغفرت کی رات ہے، ذرا اگر اس برائی میں مبتلا ہو تم تو پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لو، سچی توبہ۔ تو یہ 25 کروڑ ملک کا جو آبادی کا جو ملک ہے، پھر بہت سارے لوگ توبہ اور استغفار بھی کر رہے ہیں۔ ہماری آواز تو بس یہ چند لوگوں کے درمیان میں۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، جو مجھے موضوع دیا گیا تھا وہ فکر آخرت کا، اور اسی مناسبت سے میں نے 30ویں پارے سے سورہ نازعات اس کی چند آیات تلاوت کی، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 41 تک۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ ہنگامہ عظیم بقا ہو، جب وہ بڑی آفت آئے۔ دنیا میں بڑے زلزلے آتے رہتے ہیں، ریکٹر اسکیل کے اوپر معلوم ہوا کہ ہلکی نوعیت کا ہے تو 5.8 کا کہا جائے گا، نہیں اور زیادہ آ گیا تو 7.9 ہو گیا، اور بہت زیادہ اگر آ گیا تو 9 پوائنٹ سمتھنگ آتا ہے، اور پورے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کئی بر صغیر میں کئی شہر تباہ ہوئے ہیں یہ زلزلے کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو قرآن مجید یہ آیت میں جو بتا رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب ہنگامہ عظیم بقا ہو جائے، یعنی یہ کسی مخصوص خطے تک محدود نہیں رہے گا، یہ پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا، تصور میں آپ لائیں، صبح میں اٹھتے ہیں کہیں زلزلہ، پشاور میں زلزلہ آ گیا، لاہور میں زلزلہ آ گیا، کراچی کے فلاں محلے میں زلزلہ آ گیا، زمین ہل گئی، بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، کچھ عمارتیں گر گئیں لیکن ملبے تلے کوئی دبا نہیں، محفوظ ہے۔ لیکن جب ایسی صورت ہو کہ ریکٹر اسکیل پر 100.0 اور جس شدت کے ساتھ زلزلہ آئے اور زمین الٹ پلٹ کر دی جائے تو پھر وہ کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز انسان اپنے کیے کرائے پر یاد کرے گا، کیا کچھ ہم نے کیا، کس لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے، کیا ہم نے کرنا تھا اور کیا ہم نے کیا۔ جب سے ہم نے شعور کی منزل میں قدم رکھا، ہماری زبان کہاں کہاں لڑکھڑانی ہے، ہماری نگاہ کہاں کہاں بہتی ہے، ہمارے قدم کہاں کہاں ڈگمگائے ہیں۔ شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد آج آپ کی عمر خواہ کچھ بھی ہو، 75 سال کا میں ہوں، مجھے معلوم ہے جب اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں تو پھر یاد آتا ہے کہ اسکول کا زمانہ بھی، کالج کا زمانہ بھی، یونیورسٹی کا زمانہ بھی، اور پھر وہ زمانہ بھی جب ہم نے ملازمت شروع کی ہے، اور پھر اس میں کیا ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بھول گئے ہوں گے، ہر آدمی کو یاد ہے اس میں کیا کوتاہیاں سرزد ہو گئی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے گا اپنے ماضی کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اب انسانوں کے دو گروہ ہیں اس معاشرے کے اندر، اور ماضی کے اندر بھی رہیں گے اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ ذرا ہماری کامیابی کا انحصار اس پر ہوگا کہ ان دونوں گروہوں میں ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ اس کا تجزیہ کہ باہر میں کوئی مولوی نہیں کرے گا، اس کا تجزیہ ہم خود کریں گے کہ جس دو گروہ کا اس سورہ نازعات کے آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 41 کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ہمارا شمار کس گروہ کے اندر۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو سرکشی جس نے کی، سرکش ہو گیا، طاغوت بن گیا، اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لیا، میری بات مانو، میری بات سنو، میں تمہیں خوراک بھی دوں گا، لباس بھی دوں گا، ملازمت بھی دوں گا، نہیں تو پھر تمہاری سزا بھی۔ ہر دور میں رہا، ہر دور کا نمرود موجود رہا،
ہر دور کا فرعون موجود رہا، ہر دور کا ابو جہل موجود رہا۔ فَأَمَّا مَنْ جس نے سرکشی کی ہے، بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر ان پر حکم چلتا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ذرا اس جائزہ لینے کے لیے آج کی رات ہے، ذرا اپنے ماضی کو کھنگالیں گے ہم۔ 15 سال 16 سال کی عمر میں سن بلوغت کو ہم پہنچے ہیں، شعور کی منزل میں قدم رکھا ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان ہمیں آ گئی ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اور ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اس کا شعور ہمیں حاصل ہو گیا۔ اور اس کے باوجود ہم نے کیا کچھ کارنامے انجام دیے ہیں ماضی میں، یہ بالکل ذہن کے اندر تازہ ہے۔ ذرا اس کو یاد کیجیے گا آج کی رات اور بقیہ جو راتیں آنے والی ہیں، ممکنہ شب قدر میں سے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایک رات تو اس میں سے شب قدر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں، ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن معلوم بھی ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کس چیز پر کر رہے ہیں، کس گناہ پر کر رہے ہیں، کس نافرمانی پر ہم کر رہے ہیں، کیا سرکشی ہم نے کی تھی، کیا بغاوت ہم نے کی تھی، ذرا یہ ذہن میں تازہ رہے۔ میری زبان سے کیا بات ایسی نکل گئی تھی کہ میری ضعیف والدہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، میں نے کس کو کس نگاہ سے دیکھا تھا کہ وہ بالکل زندہ دفن ہو گئی تھی، ذرا دیکھیے گا میں نے کیا کس کو کیا حکم دیا تھا جو اللہ اس کے رسول کے خلاف تھا، ذرا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں، گھنٹے کریں، 2 گھنٹے کریں، 3 گھنٹے کریں، لیکن ذہن کے اندر آپ کی وہ غلطی، آپ کے ذہن میں وہ معصیت تازہ رہے کہ اس گناہ پر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کا مال آپ نے کھا لیا ہے اور وہ بندہ زندہ نہیں ہے، پھر تو پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ اس کے وارثین کو وہ مال آپ پہنچائیں، پھر استغفار کریں، ورنہ لا کے استغفار کریں گے اس وارثین کو اس کا حق آپ نہیں دیں گے تو فائدہ نہیں۔ شکر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے شب قدر میں، شب قدر کی جو رات راتیں ان میں سے ایک میں بیٹھے ہیں، لیکن ذرا جائزہ بھی ہم لیں گے کہ ہم توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، کسی کا مال تو کھایا ہوا نہیں، کسی کا حق تو ہم نے دبایا ہوا نہیں، اس بات کا جائزہ لیں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دی، جو طاغوت بنے بیٹھے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں موت مجھے واقف نہیں ہوگی، میں نہیں مروں گا، جہاز کریش کرے گا تو اور لوگ مریں گے، ٹرین کا کولیجن ہوگا، ٹرین تباہ ہو جائے گی، اس سے کو آدمی مر جائیں گے، میں نہیں اس میں آؤں گا، ہیپاٹائٹس سی اس سے ہو سکتا ہے، مجھے ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوگا، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، دوسرے کو تو ہو سکتا، میں تو دھلے دھلایا ہوا نہیں، ایسی بات نہیں۔ ذرا اس بات کا جائزہ لینا کہ معصیت کیا کیا ہم سے ہوئی ہے جو ہمارے شعور میں موجود ہے، ذہن میں محفوظ ہے، ان گناہوں کو یاد کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں، لیکن اگر نہ ہو سکا ایسا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نازعات، کسی بھی مفسر قرآن کی تفسیر لے لیجیے گا، مولانا آپ کا دل چاہے مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر آپ پڑھیں، معرف القرآن اٹھا لیجیے گا، دل چاہے آپ کا کہ امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر پڑھیں، تدبر قرآن اٹھا لیجیے گا، اگر آپ کا دل چاہے کہ نہیں ڈاکٹر اسراج صاحب کے کم وقت میں ہم کو ساری بات سمجھ میں آ جائے تو آپ بیان القرآن لے لیجیے گا ڈاکٹر اسراج صاحب کے، آپ کا دل چاہے کہ نہیں علمی گفتگو بھی ہو، دلائل بھی ہو اس کے اندر، تو مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن بھی پڑھ لیجیے گا، آپ کا دل چاہے کہ ذرا ماضی میں لوگوں نے کیا کیا تفسیری ابن کثیر پڑھیے گا، اور پھر ایسے مفسر کو بھی آپ پڑھنا چاہیں گے
کہ اس نے حق کے قاتل حق کے لیے اپنے گلے کو میں پھندا ڈلوا لیا. یہ سید قطب شہید کو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو جو سپاہی تھا اس نے کہا کہ قطب صاحب ذرا کلمے کا ورد کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی، لٹکا دیا جائے گا آپ کو. تو وہ مسکرانے لگے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو وہ سپاہی تعجب کیا، اس نے کہا کہ آپ ہنس رہے ہیں اس وقت، مسکرا رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا کہ بس چند ثانیوں کے بعد آپ کو لٹکا دیا جائے گا، پھانسی کے پھندے پر آپ کو ہوں گے، اور آپ ہنس رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے بہت شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. مجھے معلوم ہے کہ جتنے شعور کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے گا اس کی آخری منزل نہیں کر پا رہی. میں نے سوچ سمجھ کے اس کو پڑھا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم. ایک ایسی مملکت